السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کیوں اور کیسے ایک بادشاہ نے زنا کرنے والے شخص کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا؟ آج کی ہماری ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جان سکیں۔ میرا نام ہے عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ آؤٹ۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت کسی مردے کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً شاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا۔ اب اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ چونکہ سپاہیوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے طرح طرح کی سزائیں دی جائیں، یا عین ممکن ہے مجھے موت کی سزا دے دی جائے، تو کیوں نہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہاں، میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی، عین ممکن ہے مجھے موت کی سزا دی جائے، لیکن یہ کیا؟ بادشاہ نے سزا بھی نہیں دی اور مجھے مشیر خاص بھی مقرر کر دیا۔ خیر، وہ اس بات پر بہت خوش تھا، اور دوسری طرف بادشاہ وقت جو تھا وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ سوچتے سوچتے سو گیا اور اس کو پھر سے انہی بزرگ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بادشاہ وقت نے فوراً اس کی وجہ پوچھی کہ آخر ایک زانی کے ساتھ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا۔ سفید پوش شخص نے کہا کہ اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، سو اسے گمراہی میں رکھنا ہی مقصد ہے۔ اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں، پھر انسان ہیں، مست رہتے ہیں اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لیتے ہیں۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوتا ہے اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے اور اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس، کانٹے دار پودے خود ہی اگاتے ہیں، ان پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح بالکل ہمارے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، مگر نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے
محنت کرنی پڑتی ہے، دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بلکہ بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، حیا کا اٹھ جانا ایمان کے اٹھ جانے کی نشانی ہے، اور نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یا ہم گناہوں پر چلتے چلتے اتنا آگے نکل آئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے گناہ محسوس ہی نہیں ہوتے۔ جب کوئی انسان ایک بار گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا لگا دیتی ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اسی طرح وہ جو کالا سیاہ دھبا ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اس کا جو دل ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نیکی اور بدی کے بیچ کا جو فرق ہوتا ہے اس کی تمیز ہی نہیں رہتی، اس کو برائی ہی نہیں لگتی، وہ ان برائیوں کی لذتوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے گناہ جو ہے وہ گناہ لگنا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ کوئی گناہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ صرف گناہ ہوتا ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ چلو یار میں کون سا اس کو پرماننٹ کرنے والا ہوں، چلو ایک بار کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایک بار، وہ جو پہلی بار ہوتی ہے وہی شروعات ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو لے لیں تو پہلی بار ہی اس کام کی شروعات ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے انسان کرتا جاتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ چلو میں اس کو ایک بار کر کے چھوڑ دوں گا، میں کون سا اس کو دوبارہ کرنے والا ہوں، یا میں کون سا ساری زندگی یہ کروں گا، چلو میں معافی مانگ لوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کو کرتے کرتے آپ اس میں اتنا دور نکل جائیں کہ پھر واپسی کا جو راستہ ہے وہ ممکن نہ ہو۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو دین کے راستے پر چلنا ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یقین جانیے کہ ذلت اور رسوائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ گناہوں سے نفرت ہونا، دل میں گناہوں کے بارے میں نفرت پیدا ہونا ہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت ہی نہیں ہے، ہم اس گناہ کو کر کے پشیمان ہی نہیں ہوتے، نادم ہی نہیں ہوتے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں معافی ہی نہیں مانگتے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اور یہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب صرف بدی کے راستے پر انسان چل رہا ہو اور اسے نیکی کا راستہ نظر ہی نہ آئے، اور اس راستے پہ جس پہ وہ بدی کے راستے پہ چل رہا ہے اس سے واپسی ہی ممکن نہ رہے۔ اس کے بارے میں سوچئے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت معمولی، چھوٹی اور عارضی زندگی ہے، اور اس کی تمام رعنائیاں، تمام رونقیں، تمام لذتیں، تمام لوازمات، تمام عیش و عشرت وہ بالکل اسی کی طرح عارضی اور معمولی ہیں، اور ایک دن موت کے ساتھ یہ سب ختم ہو جائے گا، جبکہ موت کے بعد ملنے والی زندگی دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس میں دوبارہ پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اس زندگی میں ملنے والی جزا اور سزا بھی دائمی ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس دنیا کی لذتوں کے لیے، جو کہ بالکل معمولی اور ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، تو کیا ہم اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی سزا کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلیں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جزا پائیں؟ اب یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ اس نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اب اس پر چلنا نہ چلنا یہ ہم پر منحصر کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اس واقعہ کو۔ ویڈیو کو نہ شیئر کریں تو بھی یہ واقعہ ان کو آپ زبانی بھی بتا سکتے ہیں،
ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی کوشش ہے، تو اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔